السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 75۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ لفظی ترجمہ۔ پس بدلا تبدیل کر لیا، بدل لیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، پس بدلا بدل دیا، الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، فبدلا پس بدل دیا یا بدل کر لے لیا، بدل کر اختیار کر لیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا ایک اور بات میں، کسی اور بات میں، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی یا جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ یہ لفظی ترجمے اور با محاورہ ترجمے میں بعض اوقات الفاظ کو کچھ تبدیل کر کے صحیح مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی وہی صورت ہے۔ میں لفظی ترجمہ الگ سے اور پھر با محاورہ اس کا ترجمہ کروں گا۔ پس بدلا تبدیل کر لیا یا بدل دیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر خلاف یا علاوہ اس کے، الذی جو، قیل لہم قیلا کہی گئی تھی، لہم انہیں، جو بات انہیں کہی گئی تھی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، کسی اور بات میں بدل دیا۔ پس انزلنا ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا اتارا، کیا اتارا، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے، پس انزلنا ہم نے نازل کیا، علی اوپر، الذین ظلموا ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا اس کا اکٹھا ترجمہ ظلم کرنے والوں پر، علی الذین ظلموا، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے، ما جو، کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، کانوا یفسقون نافرمانی کرتے تھے، ما بما بسبب اس کے جو، کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون پس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب تفصیلی ترجمہ اور گرامر۔ پس یہ حرف عاطف ہے، بدلا بات میں بدل دیا، بدلا
قولاً بات میں بدل دیا. تو یہ فعل ماضی معروف ہے، اس کے اندر فاعل مرفوع موجود ہے، لیکن چونکہ الذین اس کا فاعل ظاہر اسم کے طور پہ آ رہا ہے، اس لیے بدلہ کی ضمیر کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جب اکیلا فعل ہو تو اس کے اندر ضمیر واحد مذکر غائب موجود ہے. اور یہ اصول بھی یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ بدلہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جبکہ الذین اس کا فاعل جمع میں ہے. تو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب آغاز میں کوئی فعل استعمال ہو، اس کے بعد فاعل جمع بھی لایا جا سکتا ہے، واحد بھی لایا جا سکتا ہے. تو آغاز میں فعل آنے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ جمع کا صیغہ ہی استعمال کیا جائے، واحد کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات جب جمع مذکر سالم ہو تو پھر اس صورت میں فعل بھی جمع کے صیغے میں لایا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ سے بحث ہے، کہاں جو ہے وہ واحد کے صیغے میں جمع کے لیے فعل آئے گا اور کہاں جمع کے صیغے میں، لیکن یہاں پر بہرحال یہ واحد کا صیغہ ہے اور الذین اس کا فاعل جو ہے وہ جمع کے صیغے میں ہے. بدلہ بدل دیا یا بدل کر لے لیا، قولاً بات کو یا بات میں بدل دیا. یہ بے با دال اور لام اس کا مادہ ہے. بدلہ یبدلو بدلاً، بدلنا بدلے میں لینا، اسی سے باب تفعیل ہے. بدلہ تبدیلاً، تبدیلی کا لفظ اردو میں بھی اسی مادے سے اسی باب سے استعمال ہوا ہے. اور بدلہ بالثوب القدیم الثوب الجدیدہ، پرانے کپڑے کے بدلے میں نیا کپڑا لے لیا، تبدیل کر لیا. تو بدلنا اور صورت بدل لینا یہ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں. دوسرے کلام میں تحریف کرنا، اس کے لیے بھی یہ مادہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور پرانے کپڑے کی جگہ نیا کپڑا لینا، یہ بھی اس کا مفہوم بنتا ہے، یا پرانی چیز کے بدلے میں کوئی نئی چیز تبدیل کر لینا. اسی سے ایک اور فعل بادلہ بھی استعمال ہوتا ہے، باب مفاعلہ میں اس کا مصدر مبادلہ آتا ہے، بدالن بھی آتا ہے. تو بادل الشیء بغیر ہی، اس کے معنی بھی ہیں تبادلہ کرنا یا تبادلے میں کوئی چیز لے لینا، ایک چیز دے کر اس کے عوض میں دوسری چیز لینا. اور البدل یہ کئی معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. البدل من الشیء، البدل کی جمع ابدال، تو اردو میں بھی بدل یا عوض کا معنی استعمال ہوتا ہے. دوسرے بعض اوقات شریف اور کریم شخص کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور صوفیاء جو ہیں وہ ایک خاص طبقے کو ابدال کہتے ہیں، یا ابدال طبقے کا ایک فرد جو ہے اس کو بدل کہتے ہیں. تو صوفیاء کی اصطلاح میں ابدال ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نمایاں ہوں، شریف اور کریم ہوں، اور دوسروں کے لیے تبدیلی کا باعث اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی کرنے والے ہوں. اسی مفہوم میں زاہد شخص کے لیے بھی بدل کا لفظ بولا جاتا ہے. اور صرف اور نحو کی اصطلاح میں بدل ایک خاص اسم کا نام ہے جو بلا واسطہ مقصود بالحکم ہو. جیسے الخلیفۃ الثانی عمر میں عمر کا لفظ جو آیا ہے وہ الخلیفۃ الثانی کا بدل بن کے آیا ہے، اس کے عوض میں آیا ہے. تو اس اصطلاح میں جب تخصیص کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بدل کہلاتا ہے. بعض یہ صفت کی ایک قسم ہے، تو اس طرح سے مختلف صفات بھی بیان ہوتی ہیں. اور بعض اوقات الاؤنس یا معاوضہ وغیرہ جو کسی کو دیا جائے، اس کا محنتانہ وغیرہ، اسے بھی بدل کہا جاتا ہے. فبدل الذین ظلموا، بدلا تبدیل کیا
किन लोगों ने, इसका फ़ाइल इसम मौसूल की सूरत में अल्लाज़ीना आया है, उन लोगों ने जिन्होंने ज़ालमू ज़ुल्म किया। तो अल्लाज़ीना इसम मौसूल है, जमा मुज़क्कर का सीगा है और फ़ाइल बन रहा है, और अल्लाज़ीना जो है वो मबनी होता है, इसलिए फ़ाइल होने की वजह से ज़ाहिरी एराब इस पे नहीं आएंगे, महल्ली एराब होंगे। तो इसे हम नाहव की इस्तिलाह में महल्लन मरफू कहेंगे, यानी इस पे रफ़ा आई है और महल्ली एराब है, ज़ाहिरी कोई उसकी अलामत नहीं है। ज़ालमू फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी मारूफ़, और इसके अंदर ज़मीर वाहिद मुज़क्कर, ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब है, ये वाहिद दुरुस्त नहीं है, ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब है, और ये फ़ाइल है, फ़ाइल मरफू, ये यही ज़मीर है, और इस ज़मीर का मर्जा अल्लाज़ीना है। जो फ़ेल होता है फ़ाइल उसका हमेशा बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर इसका फ़ाइल ज़मीर होगी जिसका मर्जा अल्लाज़ीना है। और अगर हम इस बारीकी में ना जाएं तो फिर अल्लाज़ीना में जिन लोगों का बयान है वही ज़ालमू के फ़ाइल बन रहे हैं, और वही लोग इस अमल को ज़ुल्म करने के अमल में शामिल हैं। तो उन लोगों ने जिन्होंने ज़ुल्म किया या जो ज़ालिम हुए, तो अल्लाज़ीना ज़ालमू ये बद्दला का फ़ाइल पूरा बनेगा। वो लोग जो ज़ालिम हुए, जिन लोगों ने ज़ुल्म किया, उन लोगों ने तब्दील कर लिया। क्या तब्दील किया? कौलन, बात को, उस बात को, ये मफूल बिही है, बात को तब्दील कर लिया। किस बात में तब्दील किया? गैर अल्लज़ी कील लहुम, वो आगे तफसीली जुमला जो है वो कौलन का इवज़ या बदल आ रहा है कि किस चीज़ में तब्दील किया, ये वो दूसरा मफूल कहलाएगा। और कौलन अपनी ज़ात में इसम है, और इसम की बहुत सारी अक़साम हैं, उनमें से ये मसदर है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, और मफूल बन रहा है ज़ालमू का, और मफूल होने की वजह से मंसूब है, लाम पर जो ज़बर आई है वो नसब की अलामत है। बात को या उस बात को, आगे चूँकि इसका एवज़ या बदल आ रहा है कि किस बात में बदला, गैर अल्लज़ी कील लहुम, गैर का लफ्ज़ जो है उसके माने हैं किसी और में, किसी और बात में। तो गैर ये इसम है, और गैर की थोड़ी सी तफसील मैं बता दूं कि गैर का लफ्ज़ जो है वो आम तौर पर सिफत बनता है और ला के माने देता है, और यहाँ पर कौल की सिफत होने की वजह से ये मंसूब है। कौलन, बात को बदला, किस बात में? ऐसी बात में जो उन्हें नहीं कही गई थी, या जो उन्हें कही गई थी उसके सिवा। तो ला ने नहीं कही गई वाला मफहूम पैदा किया। वैसे कीला के माने कही गई, नहीं का लफ्ज़ इसके साथ अलग से नहीं है। तो कौल की सिफत होने की वजह से यहाँ पर ये मंसूब है। और आगे जो जुमला गैर के साथ मिल रहा है वो जुमला मुज़ाफ़ इलैह है, गैर का लफ्ज़ मुज़ाफ़ है। ये अक्सर मुज़ाफ़ बन कर ही आता है, और यहाँ भी ये मुज़ाफ़ है, और अल्लज़ी मुज़ाफ़ इलैह है। अल्लज़ी इसम मौसूल है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, और गैर का मुज़ाफ़ इलैह है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो ये भी महल्लन मजरूर है। जैसे अल्लज़ीना पर महल्ली एराब थे और वो महल्लन मरफू था फ़ाइल बनने की वजह से, और ये मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से अल्लज़ी महल्लन मजरूर है, यानी जर की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। कीला, कीला फ़ेल माजी है, कीला फ़ेल माजी मजहूल, मारूफ़ और मजहूल की बहस हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर किसी वक्त भी इसकी तफसील हम देख लेंगे। तो कीला के लफ्ज़ी माने हैं बात कही गई। अल्लज़ी कीला, जो कही गई, उसके
غیر, उसके खिलाफ, उसके अलावा, तो पूरे का तर्जमा बन जाएगा जो बात उन्हें नहीं कही गई थी. तो कीला फ़ेल माजी मजहूल है और इसके अंदर ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब है, और फ़ेल मारूफ़ के बाद जो ज़मीर होती है वो ज़मीर या कोई इसम उसका फ़ाइल बनता है, लेकिन फ़ेल मजहूल जब आ जाए तो उसका फ़ाइल नहीं होता, उसका मफूल जो होता है वही उसके फ़ाइल की जगह लेता है. उसको ना मफूल कहते हैं ना फ़ाइल कहते हैं, बल्कि उसको नायब फ़ाइल कहते हैं. और एराब के लिहाज से वो फ़ाइल की जगह पे होता है, यानी जो जगह फ़ाइल की थी, फ़ाइल ना होने की वजह से मफूल ने वो ले ली, तो एराब उसको फ़ाइल के दिए जाएंगे, माने मफूल वाले होंगे. तो नायब फ़ाइल उसको कहते हैं, यानी फ़ाइल की काम मुकामी करने वाला फ़ाइल नहीं है तो उसकी जगह पे कोई नायब फ़ाइल आएगा, फ़ाइल हो तो फिर नायब फ़ाइल नहीं है. तो फ़ेल मजहूर और फ़ेल मारूफ़ में यही फ़र्क है, और उसके बनाने का एक ख़ास अंदाज़ है, वो भी किसी वक्त तफसील से पढ़ेंगे. बहरहाल यहाँ पर कीला, काला का फ़ेल मजहूल है, काला फ़ेल मारूफ़ है, कीला वही सीगा है लेकिन ये मारूफ़ की बजाय मजहूल का सीगा है. तो इसमें नायब फ़ाइल इसका ज़मीर बन रहा है जो मरफू है. इसका मादा काफ वाव लाम कौल है, और फ़ेल माजी काला बनता है, काला यकूल कौलन, फ़ेल मुज़ारे यकूल और मस्दर कौलन, इसके माने होते हैं बात करना. और कौल और मकाल दोनों अल्फाज बात के लिए या कलाम के लिए बोले जाते हैं. गैर अल्लज़ी कीला, खिलाफ उसके जो कही गई थी, जो बात कही गई थी, लहुम उनको, लाम हरफ़े जार है, लिए उनके लिए, और इकट्ठा तर्जमा हो जाएगा लहुम उन्हें. हम वो, ये ज़मीर है, जमा गायब का सीगा है और मजरूर है. गैर अल्लज़ी कील लहुम, खिलाफ उसके जो उन्हें कही गई थी. आगे बात लंबी हो जाएगी. आज हम कुछ हिस्सा ग्रामर का पढ़ेंगे. गुज़श्ता एक सबक में हमने फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाले और नस्ब देने वाले जो अवामिल हैं उनका ज़िक्र पढ़ा था. आज कुछ तफसील से उसी बात को हम दोहराएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल मुज़ारे के सीगों की शक्ल बेलुमूम क्या होती है. फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माजी से ही बनता है, जैसे फ़आला, इसमें 3 हुरूफ हैं, तो इनसे पहले हरफ मुज़ारे या ता या हमज़ा या नून, ये 4 हुरूफ शामिल कर दिए जाते हैं. शुरू में हमज़ा, ता, या और नून, इन हुरूफ में से कोई एक हरफ फ़ेल माजी के आगाज़ में लगता है और उसके बाद वाला जो हरफ है वो साकिन हो जाता है. तो ये इसका बनाने का तरीक़ है. जो दरमियान वाला हरफ है आइन कलिमा, उसको हम कहते हैं दरमियान वाला या आइन कलिमा, वो तीनों शक्लों में आते हैं. फ़ेल माजी में भी ज़बर के साथ और ज़ेर के साथ आते हैं और पेश के साथ भी आते हैं, और फ़ेल मुज़ारे में भी ये तीनों हरकत होती हैं. और फिर जब इनके इस तरह से बाज़ मादे ख़ास शक्ल में उनका जोड़ा बनता है, उसी लिहाज से अबवाब के नाम कहलाते हैं. तो वैसे उसूलन 9 अबवाब बनने चाहिए, लेकिन बाज़ जो मुरक्कबात हैं आपस में वो उनका जोड़ नहीं होता, वो इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए उनको निकाल कर कुल 6 अबवाब बनते हैं जो सुलासी मुजर्रद के बनते हैं. सुलासी उन अबवाब को या मादों को कहा जाता है जिनमें असली 3 हुरूफ हों, और
فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف شامل نہ ہو تو اس کو مجرد کہا جاتا ہے. مجرد کے معنی ہیں اکیلا یا خالص. خالص جس میں ثلاثی 3 حروف ہوں ثلاثی مجرد کہلائے گا. اور فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر کچھ زائد حروف شامل کر کے ابواب بنائے جاتے ہیں ان کو ثلاثی مزید کہتے ہیں. یعنی 3 حروف تو اصلی ہیں اور ان کے ساتھ چند حروف جو ہیں وہ زائد شامل کر کے ان کو مزید بنایا گیا ہے. تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اس میں ایک حرف اگر زائد کیا جاتا ہے ایک ماضی کا ایک خاص شکل ہے تو مضارع کی بھی ایک خاص شکل ہوگی. اس لیے اس میں جو ابواب ہیں وہ مصدر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں وہ اسی طرح سے ان میں سے ایک مادے کو لے کر اس کا ایک مرکب بنا کر اس کو ایک باب کا نام دیا جاتا ہے. وہ تو ابواب کی بحث ہو گئی. اصل مقصد یہاں پر اس تفصیل کا یہ ہے کہ یہ یفعلو فعل مضارع ہے جو ماضی کے ساتھ یا حرف مضارع شامل کر کے بنایا گیا ہے. یہ بعض مادوں میں یفعلو کے وزن پہ ہوگا، بعض میں یفعلو کے وزن پہ ہوگا، بعض میں یفعلو کے. یعنی عین جو ہے درمیان والا جو حرف ہے اس پہ تینوں حرکات بدل بدل کر مختلف صیغوں میں آئیں گی. تو یہ تو اس کی بناوٹ ہے. اصل بحث اب ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو اعراب دینے ہوتے ہیں تو پھر کیا شکل بنتی ہے. اب دیکھیں اس میں 6 صیغے ایسے ہیں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. یہ 5 کہہ لیں. یہ تثنیہ کے لیے بھی نفعلو اور جمع کے لیے بھی نفعلو ہی استعمال ہوتا ہے. تو اصلاً تو یہ 5 صیغے ہیں جن میں حرف مضارع شامل ہوا ہے اور اس کے آخر میں جو آخری حرف ہے اس پہ ضمہ یا پیش آئی ہے. اس ضمہ کو رفع کی علامت قرار دیا جاتا ہے. فعل مضارع کے بھی 3 ہی اعراب ہیں. جیسے ہم نے اسم کے اعراب میں پڑھا تھا کہ اس کے بھی 3 اعراب ہیں. 2 کا نام تو ایک جیسا ہے رفع اور نصب، لیکن اسم کے اعراب میں جر تیسری قسم ہے اعراب کی، لیکن فعل میں جر نہیں ہوتی بلکہ جزم. تو فعل کے بھی 3 اعراب ہیں رفع، نصب اور جزم. تو رفع تو اس صورت میں ہوتا ہے جب اس پہ کوئی عامل نصب دینے والا یا جزم دینے والا نہ ہو تو وہ فعل مرفوع کہلاتا ہے. تو یہ فعل مرفوع کی ساری مثالیں ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ رفع کی علامتیں اس میں کیا کیا ہیں. رفع کی علامتیں یہ جو 5 صیغے سبز رنگ میں لکھے ہوئے ہیں ان پہ جو آخر میں لام پر پیش یا ضمہ آ رہی ہے وہ رفع کی علامت کہلاتی ہے. اور پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی عامل نصب دینے والا یا جزم دینے والا موجود نہیں ہے. باقی صیغے جو ہیں ان کے سب کے آخر میں نون آتی ہے تثنیہ کے تمام صیغوں میں، اور واحد مؤنث مخاطب کے صیغے میں واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ، اور جمع کے 4 صیغوں کے آخر میں نون آ رہا ہے. ان میں سے جب اعراب کی بحث ہوتی ہے تو 2 صیغے جو جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ، یہ 2 صیغے مبنی ہیں. ان کی نصب یا جزم کی صورت میں بھی یہی حالت رہے گی، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی. لیکن اس کے علاوہ جو 7 صیغے ہیں ان صیغوں میں آخر میں جو نون ہے وہ اعراب کی علامت کہلاتا ہے. اور اعراب میں جب نصب کا عامل آ جائے یا جزم کا عامل آ جائے دونوں صورتوں میں یہ نون گر جاتا ہے.
تو یہ اعراب کی علامت کہلاتا ہے، اسے نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرخ رنگ میں لکھے ہوئے جو 7 صیغے ہیں، واحد کا 1 صیغہ ہے، تثنیہ کے 4 صیغے ہیں اور جمع کے 2 صیغے ہیں۔ تو ان صیغوں میں آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے، اور کسی فعل کے ساتھ جب یہ نون اعرابی موجود ہو تو یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی نصب دینے والا عامل بھی نہیں ہے، جزم دینے والا عامل بھی نہیں ہے، اس لیے یہ مرفوع ہیں۔ تو نون اعرابی کا موجود ہونا یہ رفع کی علامت کہلاتا ہے۔ اور نصب کی صورت میں بھی یہ نون اعرابی گر جاتا ہے ان 7 صیغوں میں، اور جزم کی صورت میں بھی یہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اسی کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع پر اعراب کس طرح سے آئے ہیں یا اس کی کیا حیثیت ہے، وہ اعراب دینے والے جو اس کے عوامل ہیں وہ کون سے ہیں، تو اس کی پہچان کے حساب سے ہم اس کی پھر تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو رفع کی صورت تو وہ ہوتی ہے جس میں نواسب یعنی نصب دینے والے عوامل اور جوازم یعنی جزم دینے والے عوامل موجود نہ ہوں تو رفع ہوگی۔ اور نصب دینے والے عوامل کون سے ہیں، جوازم کون کون سے ہیں، وہ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ سیکھا تھا، آج پھر اسی کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ نواسب مضارع 4 حروف ہیں، یعنی 4 حروف میں سے کوئی فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو ان پہ نصب آتا ہے۔ اور فعل مضارع میں جب نصب آئے تو یہ ضمہ جو ہے وہ فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب جزم آئے تو یہ حرکت گر جاتی ہے اور آخر میں سکون آ جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے۔ تو یفعل بن جائے گا جزم کی صورت میں، اور یفعلا لام پہ زبر ہو تو وہ نصب کی علامت کہلائے گی۔ تو رفع کی علامت یا تو ضمہ ہوگی یا نون اعرابی کا موجود ہونا، اور نصب کی علامت ان 5 صیغوں میں جو سبز رنگ میں لکھے ہوئے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے، ضمہ آتی ہے، وہ ضمہ جو ہے ہٹا کر فتح دے دیں گے تو نصب کہلائے گی، اور اگر اس حرکت کو گرا کے ان کو ساکن کر دیا جائے تو وہ جزم ہوگی۔ اور جو نون اعرابی ہے وہ نصب اور جزم دونوں صورتوں میں گر جاتا ہے، اسے گرا دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھا جاتا۔ یفعلان کی بجائے یفعلا پڑھا جائے گا، یفعلون کی بجائے یفعلو پڑھا جائے گا۔ اور ان 2 صیغوں میں یفعلو اور تفعلو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی اور فعل یا ضمیر وغیرہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو پھر نون کو ہٹا کر ایک الف زائدہ بھی یہاں لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو یفعلو الف کے ساتھ بالعموم آتا ہے۔ نواسب مضارع کون کون سے ہیں، وہ 4 حروف ہیں۔ کون سے؟ ان، لن، کے، اذن، ان کو نواسب مضارع کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی 5 صیغوں کو فتح دیتے ہیں آخر میں، اور 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے ان کے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ ان کی تفصیل دیکھیں تو پھر ان جو ہے وہ اس نے کیا عمل کیا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ارید ان اذهبا، اذهبو کی بجائے اذهبا، با کو زبر دے دی، میں چاہتا ہوں کہ جاؤں۔ اور اس ان کو ان ناصبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نصب دیتا ہے، اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ فعل مضارع کے ساتھ مل کر یہ مصدر والے معنی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح لن ہے، لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا، تو بے پہ زبر جو ہے نصب کی علامت۔ کہ ادرس النحو کہ افہم القرآن، میں نحو پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، تو افہمہ کہ نے اس کو نصب دی۔ اذن بھی نواسب مضارع میں سے ہے،
یہ حروف کہلاتے ہیں، تو یہ نصب دینے والا عامل ہے۔ اسلم اذن تنجوا، تنجوا میں جو تھا، جو وہ کو جو بنا دیا گیا، لیکن واو پر اب نصب کی صورت میں فتح آئی ہے۔ تو یہ نواسب مضارع ہیں۔ جوازم مضارع انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم سیکھیں گے۔ آج وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اسی پر اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔